اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بندگان خدا، غلامان مصطفیٰ اور عاشقان غوث الورا، میں نے قرآن کریم کی سورۃ العلق کی ایک آیت کریمہ جس سے اس سورہ مقدسہ کی ابتدا ہو رہی ہے اس کی تلاوت کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پہلا جو لفظ ہے اقرأ، اس پر فوکس کرنا ہے اور اسے دیکھنا ہے۔ ہم محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز مکانی حضرت شیخ محمد عبدالقادر جیلانی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالانہ عرس مبارک کی تقریب جو معروف ہے اور مشہور ہے بڑی گیارہویں شدی، اس میں بیٹھے ہیں۔ ہم ان ہستیوں سے پیار کیوں کرتے ہیں، ہماری ان ہستیوں سے نسبت کس لیے ہے، اور ان ہستیوں نے اتنا مقام اور مرتبہ کیسے پایا ہے۔ جیسے آپ نے سنا کہ ہمیں تو اپنے پردادا کا نام بھی یاد نہیں ہوتا، ہم وہ قوم ہیں، وہ لوگ ہیں۔ تو یہ کیا سبب ہے کہ 10-11 صدیاں گزر گئیں اور غوث اعظم کا نام آج بھی لیا جاتا ہے، چلتا ہے۔ یہ شہرت ان ہستیوں کو اور زندہ ہے، یہ نام کوئی دے نہ دے تب بھی زندہ ہے اور پوری دھرتی پہ زندہ ہے۔ وہ شخص، وہ جن ہو یا بشر، جن ہو یا بشر، اگر وہ ہے تو اسے پتا ہے کہ کوئی غوث اعظم بھی ہے۔ اگر وہ ہے، اور اگر دھرتی میں جن و بشر، میں تو مخلوق کو بھی کہوں گا کہ کائنات کی کوئی مخلوق اس نام سے ناواقف نہیں ہے، کوئی مخلوق اس نام سے ناواقف نہیں۔ اگر ناواقف ہوتی تو حضور غوث اعظم کے پاس کوئی مریض آتا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ میرے کنویں کا پانی اسے پلاؤ۔ پانی بھی جانتا ہے کہ حکم غوث اعظم نے دیا، پانی بھی جانتا ہے کہ حکم کس نے دیا، غوث اعظم نے دیا۔ کسی کا جانور بیمار ہے تو کہتے ہیں میری دیوار کے ساتھ جو گھاس لگی ہے نا، یہ گھاس اس جانور کو کھلا دے۔ وہ گھاس بھی جانتی ہے کہ مجھے غوث اعظم نے کہا کہ غوث اعظم کون ہے، غوث اعظم۔ تو کائنات میں اگر کوئی مخلوق ہے اور مخلوق کا کوئی بھی فرد ہے تو وہ جانتا ہے کہ غوث اعظم کی شان کیا ہے اور غوث اعظم کون ہے۔ غوث اعظم کون ہے وہ جانتے ہیں۔ ہر ذرہ زمین، کائنات ارضی و سماوی کا ہر ذرہ وہ جانتا ہے کہ غوث اعظم کون ہے۔ غوث اعظم ہر کوئی جانتا ہے۔ تو یہ وہ نام ہے جسے ساری مخلوق جانتی بھی ہے، جگتی بھی ہے، جانتی بھی ہے اور شین للہ بھی کہتی ہے، جانتی بھی ہے اور کیا کہتی ہے، شین للہ۔ آقا نے فرمایا ہے یہ جو تم پر بارشیں ہوتی ہیں اور یہ جو تمہارے لیے رزق اترتا ہے یہ انہی ہستیوں کی وجہ سے اترتا ہے۔ تو یہ رزق بھی جانتا ہے کہ ہم کس کے نام پہ آ رہے ہیں اور لوگ کس کے نام پہ کھا رہے ہیں۔ یہ رزق بھی جانتا ہے، وہ رزق بھی جانتا ہے، یہ بارشیں بھی جانتی ہیں کہ ہم کس کے لیے، کس کی خیرات میں برستی ہیں اور کس پر برستی ہیں۔ تو یہ ساری خیرات انہی ہستیوں کی ہوتی ہیں۔ بے شمار احادیث ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں یہ جو کرم ہوتا ہے تم پر، یہ جو تم زندگی گزار رہے ہو، یہ تمہارے جو شب و روز گزرتے ہیں، یہ جو چہل پہل اور یہ رونقیں ہیں، انہی ہستیوں کے دم قدم سے۔ اس لیے میں نے کہا کہ کائنات میں اگر کوئی مخلوق ہے، خالق تو جانتا ہے، اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ جانتی ہے کہ غوث اعظم کون ہے، غوث اعظم کون ہے۔
تو یہ مقام اور یہ جو مرتبہ ملا اور یہ جو شان ملی، یہ جو زندگی ملی ہے، یہ جو بقا ملی ہے، یہ کیوں ملی؟ اس کی ابتدا کیا ہے؟ اب اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ہمارے دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ہمارے دین کی ابتدا جسے ہم بھول چکے، ہم اسے بھول چکے ہیں کہ دین کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ بولیے، میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، اقرا سے۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ لفظ اقرا سے، یعنی پڑھ، یعنی علم سے شروع ہوئی۔ ہمارا دین کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ علم سے شروع ہوتا ہے۔ عبادت بعد میں، عبادت بعد میں ہے، علم پہلے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کرام نے آپ کے سامنے عرض کی نا، یا رسول اللہ فلاں شخص ہے بڑا عابد ہے اور فلاں شخص بڑا عالم ہے، تو آقا نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر اتنی ہے جتنی میری فضیلت تم سے کم ترین صحابی پر۔ غور کی اس بات کا کہ ایک عالم ہو اور 1000 عابد ہو، ان پر ایک عالم اتنا بھاری ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اتنی ایک عالم کو عابد پر فضیلت ہے، عبادت گزاروں پر، سجدہ داروں پر، قیام کرنے والوں پر، تلاوت کرنے والوں پر، شب بیداریاں کرنے والوں پر، نوافل پڑھنے والوں پر، عبادات کرنے والوں پر، روزہ رکھنے والوں پر، حج کرنے والوں پر، زکات دینے والوں پر، عبادت گزاروں پر ایک عالم کو اتنی فضیلت حاصل ہے جتنی آقا فرماتے ہیں مجھے تم میں سے کم ترین صحابی پر فضیلت حاصل ہے۔ کس پر؟ کم ترین صحابی حضور آقا کی کریم، تو اتنی فضیلت ہے۔ تو اس لیے ہمارے دین کی بنیاد کہاں سے ہوئی؟ علم سے۔ اور میں نے کہا کہ علم پہلے ہے، عبادت بعد، عبادت بعد میں، علم پہلے، علم پہلے۔ اب ایک علم وہ ہے جو ہم اٹھائے پھرتے ہیں۔ میں اگلے دن بھی کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے ڈرنے والے جو اس کے بندے ہیں ان میں سے صرف عالم ہی ڈرتے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ ذرا عالم اپنے اوپر دیکھ لیں کہ کیا وہ ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے۔ تو اللہ ماشاءاللہ شاید ہی کوئی ہو جو ڈرتا، کوئی جاہل ڈر جاتا ہے مگر عالم میں نے نہیں دیکھا کم از کم اپنی حیات میں کہ وہ ڈرتا بھی ہو۔ جہاں تک ہم گئے تو قرآن تو واضح فرما رہا ہے کہ مجھ سے ڈرنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہی ڈرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ہم جو علم اٹھائے پھرتے ہیں اور پھر دھڑلے سے جی رہے ہیں اور جو جی میں آتا ہے کر رہے ہیں، جس کا مطلب ہے ہم ابھی عالم نہیں، ہم عالم نہیں ہیں، ہمارا علم سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ علم جو خشیت سکھاتا ہے، وہ علم جو خضوع سکھاتا ہے، خضوع سکھاتا ہے، وہ علم جو عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے، وہ علم جو حکمرانی سکھاتا ہے، وہ علم ابھی ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہم اسے علم کو ابھی جانتے ہی نہیں ہیں۔ جنہوں نے جانا، جنہوں نے وہ علم جانا اور پہچان گئے، اس راز کو، دین کے راز کو پہچان گئے، انہوں نے علم سیکھا ہے۔ اور ان میں سے ایک ہے جو فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت کتبہ، میں نے کیونکہ پہچان لی، دین کی معرفت جان لی ہے کہ دین فقط علم کا نام، دین فقط علم کا نام ہے، جہالت کا نام دین نہیں ہے، سجدوں کا نام دین نہیں ہے، عبادت کا نام دین نہیں ہے، دین صرف علم کا، دین صرف علم کا نام ہے۔ اور عبادتیں بندے کو اس مقام تک نہیں پہنچا سکتی، ہزاروں عابد مل کر بھی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جہاں تک آقا نے فرمایا ایک عالم پہنچ جاتا ہے، ایک عالم پہنچ جاتا ہے آقا۔ اور حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں درست العلم، کیونکہ میں رمز دین پہچان گیا، رمز دین پہچان گیا، تو فرمایا درست العلم، میں نے علم حاصل کیا، علم سیکھا، حتی صرت کتبہ، یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ یہ کتب یوں ہی نہیں بنتے، یہ ابدال یوں ہی نہیں بنتے، یہ غوث یوں ہی نہیں بنتے۔ کہا میں کتب بن گیا، اور یہ جو کتب ہے مقام ولایت میں آخری درجہ ہے، اس سے آگے نبوت ہوتی ہے،
اس سے آگے قطب آخری درجہ. آپ کہیں گے تو پھر غوث کیا ہوا؟ غوث ایک انتظامی پوسٹ ہوتی ہے، روحانی انتظامی پوسٹ. روحانی انتظامی پوسٹ. آپ کو میں مثال دے دوں، تھانہ ہے، تھانے میں اے ایس آئی جو سینئر ہوگا وہ کیا کہلائے گا؟ ایس ایچ او. کیا کہلائے گا؟ ایس ایچ او. یعنی اس کے پاس وہ ادھر کا مینیجر ہے، مینجمنٹ اس کے پاس ہے. منتظم اس تھانے کا، وہ جو سینئر ہوگا وہ اس کا کیا ہوگا؟ یا تھانے تو میں نے وہ کیا کہلائے گا؟ بولے نا، جو سینئر ہوگا. ورنہ ہیں سارے تھانے دار ہیں، پوسٹ سب کی ایک ہے، مگر جو سینئر ہے وہ ایسے جو. تو ساری جو پوسٹ ہے وہ آخری پوسٹ کیا ہے ولایت کی؟ آخری جو مرتبہ ہے وہ قطب ہے. اس سے اوپر مرتبہ ولایت نہیں ہے. اس میں سے جو سینئر ہوتا ہے وہ مینیجر لگا دیا جاتا ہے، اسے غوث کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ غوث کہتے ہیں. اور پھر جو سب سے سینئر ترین ہو، میں اپنی پھر اسی کو مثال دے دوں. اب جو سب سے سینئر ہے وہ لاہور میں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ آئی ڈی پنجاب. آئی ڈی پنجاب. تو یہ آئی ڈی ہوتے ہیں جو اپنے وقت کے نہیں، تمام اوقات کے ہوتے ہیں، تمام زمانہ کیونکہ ان کا ہے. تو سیدنا غوث اعظم سب سے سینئر ہے، اس لیے وہ غوث نہیں، غوث اعظم. غوث نہیں بلکہ غوث اعظم ہے. یہ مرتبہ انہیں ملا ہے، وہ غوث اعظم ہے. اور آقا نے خود آ کر فرمایا ہے خواب کی حالت میں کہ جس کا ترجمہ کسی نے کیا تھا کہ غوث اعظم درمیانے اولیاء چوں محمد درمیانے انبیاء. جس طرح انبیاء کے درمیان مصطفیٰ کی حیثیت اور مرتبہ اور مقام ہے، اسی طرح اولیاء اولین و آخرین سارے اولیاء کے درمیان سیدنا غوث اعظم کا مقام ہے. سیدنا غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ہے. آپ حیران ہوں گے کہ یہ کیا جی، پہلے بھی اتنے اتنے بڑے ولی گزرے، تو وہ تو پہلے گزر گئے. تو جتنا بھی ولایت میں جو فیض سے بھی ملا ہے حضور غوث اعظم سے ملا ہے. میرے آقا نے فرمایا اولیاء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے امت کا جو عام ولی ہوتا ہے وہ بنی اسرائیل کے نبی جتنا ہوتا ہے. وہ بنی اسرائیل کے کس جتنا ہوتا ہے؟ تو آپ تو ولی کی تلاش میں پھرتے ہیں کہ غوث اعظم تو پہلے بھی ہونے چاہیے. تو آقا فرماتے ہیں میری امت کا عام ولی بنی اسرائیل کے نبی جتنا ہوتا ہے. بنی اسرائیل کے اب یہ مثال دے دوں میں. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اب مسجد اقصی کا تعارف اللہ نے کرایا اللہ الذی بارکنا حولہ. وہ برکتیں کیا ہے؟ برکتیں انبیاء کے مزار ہیں اور انبیاء کے ہاتھوں کی لگائے ہوئے درخت ہیں اور ان کے ان کی نشستیں، وہ پتھر، وہ جگہیں، وہ نشانات وہ ہیں بارکنا حولہ، وہ ہیں برکتیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مسجد اقصی وہ ہے کہ میں نے اس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں رکھ دی ہیں. یعنی وہ چیزیں رکھ دی ہیں جن چیزوں کو میرے نبیوں سے نسبت ہے. سبحان اللہ. جن چیزوں کو میرے نبیوں سے نسبت ہے. اب وہ نسبت برکت بن گئی ہے. اور میں نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں غوث اعظم کہ جنہیں ساری مخلوق پہچانتی ہے. اگر کوئی بیمار ہو تو کہتے ہیں اس کنویں سے پانی. سبحان اللہ. اگر جانور بیمار ہے تو کہا میری دیوار کا اسے گھاس کھلا. تو وہ برکتیں جو انبیاء کے سبب سے، بنی اسرائیل کے انبیاء کے سبب سے مسجد اقصی کو حاصل ہیں، وہ برکتیں غوث اعظم کہ گھاس اور پانی کو بھی کیا بات. وہ برکتیں غوث اعظم کے گھاس، گلی کے گھاس اور پانی کو بھی، پانی کے کنویں کو بھی حاصل ہے. غزوہ تبوک میں صحابہ کرام نے ایک کنویں سے پانی بھرا اور آقا کو جب معلوم ہوا تو فرمایا اس سے وہ اپنی ہنڈیاں وغیرہ بنا رہے تھے، آٹے گوندھ چکے تھے. آقا کو معلوم ہوا، آقا نے فرمایا یہ ہنڈیاں اڑیل دو اور پانی گرا دو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ اور فلاں کنویں سے پانی بھرو. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سبب کیا ہے؟ آقا نے فرمایا یہ وہ کنواں ہے جسے تم نے پانی بھرا ہے، جس کنویں سے
حضرت صالح کی نافرمان قوم پانی پیتی تھی، اور وہ کنواں جس سے میں پانی بھرنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہاں حضرت صالح کی اونٹنی پانی پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے حضرت صالح کی اونٹنی جہاں سے پانی پیے، آقا فرمائیں گے برکت والا پانی ہے، اسے پیو، اور جہاں سے غوث اعظم خود پانی پیے، سبحان اللہ، جہاں سے غوث اعظم خود پانی پیے، اس کی عظمتوں اور برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ تو یہ مقام کیوں ملا؟ کہا درست العلم حتی صرتو، میں نے یہ علم حاصل کیا ہے تو یہ مقام ملا۔ سبحان اللہ، میں نے کیا کیا؟ علم۔ اور قرآن کریم کہتا ہے علمناہ من لدنا علما، ہم نے انہیں علم سکھایا۔ اور حضرت خضر کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ بڑے ناز سے فرماتا ہے موسیٰ جا اس کے پاس جسے ہم نے علم سکھایا۔ سبحان اللہ، موسیٰ اس کے پاس جانا، تو میرا نبی ہے مگر جا کر اس شخص کی شان بھی دیکھ جسے میں نے علم عطا کیا ہے، وہ حضرت خضر ہے۔ تو یہ وہ ہستیاں ہوتی ہیں جنہیں علم کون دیتا ہے؟ خود اللہ۔ معلم ان کا اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ معلم کون ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہ وہ مقام ملا، اور پھر سننے والے 400 تک، 300 سے 400 تک لوگ تو صرف عالم ہوتے تھے، جو آپ بولتے تو وہ لکھتے تھے، یہ علم تھا۔ اور جب کسی بات پر، کسی آیت پر بولنے لگتے تو بڑے بڑے فقیہ اور بڑے بڑے محدث وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ دیا کرتے تھے کہ یہ کیا علم ہے اور کہاں سے آیا، کیا علم ہے اور کہاں سے آیا، ہم نے صرف کرامات کو دیکھ رکھا ہے۔ اور اسی کرامت کی وجہ سے ہم ماننے والے مانتے انہیں، اور جو نہیں ماننے والے وہ نہیں مانتے، حالانکہ اسی کی وجہ سے ہی انہیں بھی ماننا تھا اور ہمیں بھی ماننا تھا۔ تو ہم مانتے ہیں اس کرامت کے ظاہر سے کہ ایک بات ہو گئی، انہونی ہو گئی، ایک انہونی ہو گئی۔ اب یہ دیکھیں نا، میں سائنس کا دور ہے، اب ایک موبائل ہے، اگر آج سے 40-50 سال پہلے کوئی آدمی آ جائے تو اس کے لیے یہ ساری کیا ہوگی؟ انہونی۔ کیا ہوگی کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ چھوٹا سا پلاسٹک کا ٹکڑا ان کے پاس ہے، بٹن دباتے ہیں، اور یہ آمنے سامنے بندہ امریکہ میں بیٹھا ہے، سعودیہ میں بیٹھا ہے، آمنے سامنے باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو انہونی ہوگی، یہ تو معجزہ ہو گیا، یہ تو کرامت ہوگی۔ یہ ساری چیزیں جو آج سائنس واضح کر رہی ہے، تب اللہ کے بندے کے پاس یہ حیثیت اور مقام، کیونکہ علم تھا۔ سائنس کسے کہتے ہیں؟ علم کو کہتے ہیں۔ آج علم یہاں پہنچا ہے، تب علم وہاں ہوتا تھا کہ کوئی عالم ہوا کرتا تھا اور وہ بیٹھتا زمین پر تھا، دیکھتا آسمان کو، بیٹھتا زمین پر تھا، نظر اس کی لوح پر ہوا کرتی تھی۔ اسی لیے آقا نے فرمایا اتقوا فراست المومن انہ ینظر بنور اللہ، ان کی فراست سے بچا کرو، یہ ان نگاہوں سے نہیں، رب کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یہ کون سی نگاہوں سے دیکھتے ہیں؟ اللہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ تو وہ جو اللہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اللہ کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، بندہ آپ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، نگاہیں دیکھیں، اور یہ جو کمال میرا علم کے سبب سے دیکھیں، آپ کی بارگاہ میں آتا ہے اور بڑا پریشان ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ پریشانی کا سبب کیا ہے؟ کہا میرے والد فوت ہو گئے، میں نے انہیں عذاب جہنم میں مبتلا دیکھا، پریشانی کی۔ آپ نے پوچھا کیا وہ کبھی ہماری مجلس میں آ کر بیٹھا؟ مجلس علم، جب علم انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر معرفت شروع ہوتی ہے۔ وہ ہماری مجلس ہے نہیں، مجلس علم ہے، اور علم ہی معرفت تک پہنچ جاتا ہے، علم ہی معرفت کا مقام ادا کرتا ہے، پھر بندہ حقیقت تک پہنچتا ہے۔ تو علم ہی نہیں، تو یہ بے علم نتواں خدا را شناس، بے علم خدا کو پہچان نہیں سکتا، خدا کو پہچان نہیں سکتا۔ اگر بے علم خدا کو پہچان لیتا تو کتابیں آسمان سے اتارنے کی ضرورت نہ ہوتی، کتابوں کی ضرورت نہ ہوتی، اور رب خود اپنے انبیاء کو پڑھا کر یہاں نہ بھیجتا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے
کہ یہ جتنی کتابیں آئیں، جتنے صحیفے آئے اور جتنے معلم آئے ہیں، وہ صرف اس لیے آئے کہ پہلے علم جسے ہم نے چھوڑ دیا اور ہم نے نراض کرتے چلا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے علم تھا تو ایک کافر نے بھی موبائل بنا دیا، علم تھا تو ایک کافر نے بھی یہ انٹرنیٹ بنا دیا، یہ علم ہے. تو اہل ایمان جو وہاں سے پڑھ کر، وہ تو یہاں کی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، تو جو وہاں سے پڑھ کر آئے اس کے علم کی انتہا کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے من لدنا، ہم نے پڑھایا ہے، کسی دنیا کی یونیورسٹی سے وہ پڑھ کر نہیں آئے. اور قرآن کریم کہتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، آقا کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، کہ ہم نے تجھے وہ سکھا دیا. اس سے پہلے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی بھی نہیں جانتے تھے، مگر اللہ فرما رہا ہے جو تو نہیں جانتا، جو وہ سارا میں نے سکھا دیا. تو اللہ کے بتانے سے پہلے تو آپ جانتے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے. تو وہ سب کچھ جو نہیں جانتے تھے اللہ نے بتا دیا. تو اب کوئی ایسی چیز ہے جو آقا سے غائب ہوگی؟ اب کوئی ایسی چیز نہیں رہے گی جو آقا سے غائب ہوگی، کہ اللہ خود فرما رہا ہے قرآن کریم میں کہ میں نے وہ سب کچھ بتا دیا جو تو نہیں جان، جو تو نہیں جان. اور یہ وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے فرشتوں پر انسان کو اشرف بنا دیا، حتیٰ کہ فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا. فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ اقرا فرمایا انبئہم باسمائہم، تو 10 نام گن کے بتا. تو جب بتا دیے فلما انبا، جب بتا دیے حضرت آدم نے تو کہا سجد الملائکہ، ہن سجدہ کرو. سجدہ کس کو کرایا؟ علم آدم کو کرایا. کسے کرایا؟ آدم کو کرایا، مگر کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے کرایا. کس کی وجہ سے؟ عالم فرشتے بھی تھے، مگر وہ فرشتے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو جو علم آپ نے دیا تھا مولا ہم تو اتنا ہی جانتے تھے، اسے کچھ ہم سے زیادہ دے دیا، اسے ہم سے زیادہ دے دیا ہے. اس لیے فرمایا اچھا کہ تم سے علم میں بڑھ گیا تو پھر سجدہ کرو، اسے سجدہ کرو. یہ جو نماز میں ہم سجدہ کرتے ہیں، تو ہر نماز میں ہر حرکت ایک بار ہے، قیام ایک بار ہے، رکوع ایک بار ہے، سجدہ 2 بار، سجدہ 2 بار. ایک بار آدم کو جو سجدہ فرشتوں نے کیا علم کی وجہ سے، اور دوسری بار بھی سجدہ اسی وجہ سے، انسان کی وجہ سے، کہ شیطان نے نہیں کیا تو رب نے دھتکار دیا. کہا فرشتوں نے شکر ہے مولا تم نے آدم کو سجدے کی توفیق عطا فرمائی. دوسرا سجدہ شکر ہے. تو 2 سجدے جو فرشتوں نے تب کیے ہم اب بھی کرتے ہیں، ہم اب بھی کرتے ہیں. تو ہماری تو نماز ہر رکعت میں 2 بار ہمیں احساس دلاتی ہے کہ نادانوں علم کی طرف آؤ. کس کی طرف آؤ؟ علم کی طرف آؤ. تو یہ وہ علم تھا جو سیدنا غوث اعظم جیلانی نے لیا. اور کیونکہ وہ معلم تکن تعلم ہے، معلم تکن تعلم ہے، وقت کیونکہ گزر رہا ہے، جو وہ نہیں جانتے تھے اللہ نے سارا کچھ سکھا دیا. جب سب کچھ سکھا دیا ہے تو وہ جانتے ہیں. اب وہ جانتے ہیں کہ کون سی چیز کہاں ہے، کون سی چیز کہاں ہے، کس کو کس طرح ہم نے ٹیکل کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، یہ سارا کچھ وہ جانتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے فرمایا جب اللہ ما یشاء ویثبت عنده ام الکتاب، کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے. کتاب اس کے پاس، کتاب اس کے پاس ہے. اب اللہ سے کوئی پوچھے کہ تو مٹاتا کیوں ہے جو تقدیر تو نے لکھ دی، جو تقدیر تو نے لکھ دی اسے مٹاتا کیوں ہے، مٹاتا کیوں ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں رب عاشا صاحب برازید امرین مصفین نواب الناس لو اقسم علی اللہ لا ابرہو، کہ کئی ایسے پھٹے پرانے کپڑوں والے اور غبار آلودہ بالوں والے اور دروازوں سے دھندار کیے جانے والے ایسے لوگ ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کچھ کہتے تو رب پوری کر کے تو رب پوری کر کے چھوڑتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. تو اللہ نے لکھ دیا، اللہ نے لکھ دیا جو اس کی قدرت تقدیر میں تھا، جو اس کے علم میں تھا. اس نے لکھ دیا کہ فلاں آدمی کا نصیب یہ ہے، فلاں آدمی کا نصیب یہ ہے. اس نے لکھ دیا، مگر اس کے بندے نے دیکھا جب لوح میں لکھا کچھ اور ہے،
بندہ کچھ اور چاہتا ہے، اس کا بندہ کچھ اور چاہتا ہے، وہ جو لکھا ہوتا ہے جب اللہ اسے مٹا دیتا ہے، وَيُثْبِتْ مَا يَشَاءُ، اور جو وہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے پھر وہ لکھ دیتا ہے، جو یہ چاہتا ہے وہ چاہتا ہے پھر وہ لکھ دیتا ہے۔ اب اعتراض کرو تو کہتا ہے تو اوپر کتاب جڑیا کتاب میں نے بولے تاں کے تکلیف میں جانا تے میرا سنگی جانے، میں جانوں اور یہ جانے، وہ بھی میں نے لکھا تھا، یہ بھی میں نے لکھا ہے، مٹایا اس لیے ہے کہ تجھ پر میرے معبود کی شان واضح ہو، اس لیے کہ یہ عام لوگ نہیں ہوتے، یہ خاص ہوتے ہیں، اس لیے ان کے مزارات پر چادریں بھی چڑھتی ہیں، دیے بھی جلتے ہیں، چادریں بھی چڑھتی ہیں کہ یہ کسی عام آدمی کی قبر نہیں، یہ اس کی قبر ہے جو موتو قبل ان تموت، جو اپنے مرنے سے پہلے مر گئے، موت سے، یہ اس کی قبر ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے، اس لیے پتہ چلتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا پریشان، آپ نے پوچھا کہا میرے والد صاحب جہنم میں ہیں، عذاب جہنم میں گرفتار ہے، پریشانی یہ ہے۔ آپ نے پوچھا کہ کہیں اس کا باپ میری مجلس میں کہیں آیا ہو، تو سب خاموش کے نہیں دیکھا ہم نے کبھی، کہا کبھی اس گلی سے گزرا ہو، سب خاموش ہو گئے، کہا کوئی کہیں سے کسی کام کی غرض سے میرے دروازے سے گزرا ہو، اس گلی سے گزر کر گیا ہو، تو ایک شخص نے کہا میں نے ایک بار دیکھا تھا کسی کام سے جا رہا تھا، دوسرا دن آ گیا، آپ خاموش ہو گئے، دوسرا دن آ گیا، دوسرا دن جب آیا تو وہ شخص بڑا خوش ہے، آپ نے پوچھا آج بڑے خوش ہو کیا وجہ ہے؟ کہا میں نے دیکھا ہے آج میرا باپ جنتوں کی سیر کر رہا ہے۔ تو حضور غوث اعظم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اے عبد القادر تیری گلی سے جو گزر جائے گا تجھے مانتا ہے نہیں مانتا اسے بلکہ سبحان اللہ، نعرہ غوثیہ، جو تیری گلی سے گزر جائے گا اس پر بھی جہنم کیا حرام، اس پر بھی جہنم کیا حرام ہوگی۔ اب وہ جہنمی ہے، جہنم میں جا چکا ہے، جہنم میں جا چکا ہے، اس نے کہا نہیں ایسا لکھ دے، تو اس نے وہ مٹایا اور وہ لکھ دیا جو اس کے بندے نے اسے کہا۔ تو دوستان جی وغیرہ وہ معبود ہستیاں ہیں، مکرم ہستیاں ہیں، ہم کرامات کی طرف جاتے ہیں، ہم اس پیچھے محنت کی طرف جاتے ہیں، اس کاوش کی طرف جاتے ہیں، ان تعلیمات کی طرف جاتے ہیں جن کی طرف انہوں نے ہمیں توجہ اور دھیان دلائی تھی، تو ہم نے وہ کیونکہ چھوڑ دیے، اس لیے ہم بھی کھوکھلے ہو کر پھرتے ہیں، صرف محبت خالی نام کی محبت لیے پھرتے ہیں۔ اگر ان ہستیوں کے ساتھ واقعی ہمیں محبت ہے تو پھر ان کے اسوہ، ان کے طرز زندگی اور ان کی ان محنتوں کو اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنانا پڑے گا، ہمیں اپنے آپ کو ان کے اسوہ کے مطابق، ان کے شب و روز کے مطابق اپنے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، بولیے اونچا سے ذرا ڈھالنا پڑے گا، ان کی تعلیمات کو دیکھنا ہوگا، بے شمار تعلیمات ہیں حضور سیدنا غوث اعظم جیلانی کی، یہ وہ راستے ہیں جن راستوں سے وہ گزرے، وہ ایک تعلیم بن گئی، وہ کیا بن گئی؟ تعلیم۔ اب مطلب یہ ہے کہ کتب پڑھنا ہے تو سب سے پہلے علم کی طرف آنا ہے، علم نافع کی طرف آنا ہے، تو کم از کم ایک چیز بھی ہمیں اگر سمجھ آ جائے کہ ہم دین کی بات، ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں نا، کیونکہ ہمارا تعلق طبقہ علماء سے ہے، جب ہم کئی بار بات کرتے ہیں تو آگے سے جو عوام ناس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں گرنا سے سنی یعنی مولوی نے ٹکو سے یہ مولوی نے نکلا باشو ٹکڑے نہیں رولے نہیں سارے، یہ باتیں آپ سنتے ہیں اور آپ سناتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ہم سنتے ہیں، آپ کہنے والے ہوتے ہیں کہیں بھی ہوں، اب آپ کہنے والے ہوتے ہیں، علماء اکرام بیچارے سننے والے، لیکن سنیے نہ، یہ باتیں سنو سمجھ آئے کہ دین کیا ہے، دین کی حقیقت کیا ہے، اور علم بندے کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر علم کی اس وقار کی سمجھ آ جائے تو اعتراض کرنے والوں کو اعتراض یاد نہ رہے، اور کرامتوں کو یاد کرنے والوں کو کرامتیں یاد نہ رہے، کرامتیں یاد نہ رہے، وہ محنتیں یاد، وہ محنتیں یاد ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں بادشاہ ہے مستنجد باللہ، کیونکہ یہ کرامتیں اور یہ معجزے دیکھنا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو ذہنی طور پر دور ہوتے ہیں اس بندے سے یا نبی سے دور ہوتے ہیں۔ کیوں کہ صدیق اکبر نے تو کوئی کرامت نہیں پوچھی، کیا بتائیے معجزہ کیا ہے،
معجزہ فاروق اعظم نے کوئی معجزہ نہیں پوچھا، حضرت علی مرتضیٰ نے کس نے کوئی معجزہ نہیں پوچھا، وہ تو معجزے نہیں پوچھے تھے۔ کون معجزے کہتا تھا؟ کہا یہ کرو، یہ گو چلنے لگ جائے، یہ درخت ادھر آ جائے۔ وہ کون ہوتے تھے؟ وہ کافر ہوتے تھے جو چاہتے تھے کہ کوئی ایسا ویک پوائنٹ ملے کہ ہم اس کا کلمہ پڑھنے سے بچ جائیں۔ کلمہ پڑھنے سے تو کرامتیں وہ ڈھونڈتا ہے جو دوری چاہتا ہے، معجزے وہ ڈھونڈتا ہے جو دوری چاہتا ہے، وہ تلاش کرتا ہے معجزے اور کرامتیں۔ اور جن کا دل پاک ہوتا ہے انہیں نہ معجزوں کی ضرورت ہوتی ہے نہ کرامتوں کی ضرورت، انہیں معجزوں اور کرامتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی کرامتوں کی طرف نہ جائیں۔ مستنجد باللہ آ گیا، اور یہ کیونکہ وقت کا حکمران ہے اور خلیفہ ہے، اس کا مطلب ہے دنیا دار کو کرامتوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ والوں کو کرامتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آقا نے فرمایا اللہ والوں کی مجلس میں جو آ جائے وہ بدبخت بھی ہو تو خوشبخت ہو جاتا ہے، خوشبخت ہو جاتا ہے، انہیں کرامتوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ دنیا کا گناہگار ہے، بھاگ کر آیا ہے، چور آیا ہے، صف میں چھپا ہے، غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک اور آ گیا، کہا ہمیں قطب چاہیے، کہا اسے پکڑ کر لے جاؤ۔ کیوں؟ کہ وہاں کرامتیں نہیں دیکھی جاتی، نسبتیں دیکھی جاتی ہیں۔ وہ لوگ تو وہ مستنجد باللہ آیا، دنیا دار، اس نے کہا مجھے کوئی کرامت دکھاؤ۔ آپ نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا سیب کھانا چاہتا ہوں، سیب کا موسم نہیں تھا، اور کہا میں سیب کھانا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایسے ہاتھ کیے اور 2 دانے سیب کے لے آئے۔ کہاں سے آئے ہوں گے؟ وہ کہاں سے آئے ہوں گے؟ تو ظاہر ہے وہ لانے والے ہیں، جہاں سے مرضی لے، جہاں سے۔ اور یہ قرآن کہتا ہے، بات بڑھ رہی ہے، 100 تک اذان بھی ہونی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے انہیں زمین و آسمان کا، مکان و لامکان کا اور جنتوں کا بھی وارث بنا دیا۔ کن لوگوں کو؟ اپنے دوستوں، اپنے اور جو اس کے وارث بن جاتے ہیں وہ مالک بن جاتے ہیں، اور جو مالک ہوتے ہیں وہ مختار ہوتے ہیں، انہیں زمین پر بھی اختیار ہوتا ہے، آسمان پر بھی اختیار ہوتا ہے، لوح و قلم پر بھی اختیار ہوتا ہے، جنت پر بھی اختیار ہوتا ہے۔ انہیں اختیار مالک بھی ہوا، بھئی جو آپ کی زمین ہے آپ کو اختیار ہے کسی کو ٹھیکے دیں، آپ کی مرضی خود ہل چلائیں، آپ کی مرضی ایسے بنجر پڑی رہے، آپ کی مرضی آلو بیجیں، آپ کی مرضی مٹر بیجیں، بھئی آپ کی ہے نا۔ تو کہا یہ وارث ہیں، یہ زمینیں میری ہیں، وارث یہ ہم نے ورثے میں دے دی ہیں۔ تو اولیاء وارث ہوتے اللہ کی مخلوق کے، اللہ کی مخلوق کے۔ تو ایسے ہاتھ کیا تو پھل کہاں سے آئے؟ وہاں تو تھے نہیں، زمین پر تو موسم نہیں تھا، تو کہاں سے آئے ہوں گے؟ کہاں سے آئے ہوں گے؟ بول کو یار، زمین پر تو موسم نہیں ہے تو کہاں سے آئے ہوں گے؟ فریج اس لیے کو نہیں ہونے جو رکھے ہو سنے جو گوشت تے رکھے ہوئے پورا پورا ساتھ قربانی والا، تو اس لیے تو فریج ہے۔ تو کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے۔ ایک پھل اسے دیا، ایک خود پاس رکھا، اور جو پاس تھا اسے کھولا تو اس میں کستوری کی خوشبو آنے لگی۔ کون سی خوشبو؟ کستوری کی خوشبو آنے لگی، اور جب اس نے کھولا تو اس میں سے کیڑے نکلے۔ پھل کہاں کا ہے؟ جنت کا، اور نکل کیا رہا ہے؟ کیڑے۔ دوسرا پھل بھی جنت کا، آ کیا رہی ہے؟ خوشبو۔ ہاتھ کا فرق ہے، ہاتھ کا فرق ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے، کہتا ہے حضرت یہ کیا ہوا؟ میرے ہاتھ میں جو سیب آیا اس میں کیڑے نکلے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں جو سیب ہے اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ظالم کے ہاتھ میں جنت کا پھل بھی آ جائے تو کیڑے نکل آتے ہیں۔ آج ہم کہتے ہیں نا پھلوں میں لذتیں نہیں رہی، ذائقے نہیں رہے، پیسے میں برکت نہیں رہی، تو پھر دیکھیں نا یہ ہاتھ کس کے؟ یہ میرے تمہارے ہاتھ کس کے؟ صبح و شام ہم 1000 ہاں ظلم کرتے ہیں، 1000 ہاں ظلم کرتے ہیں، اپنی جان پر بھی کرتے ہیں، لوگوں پر بھی کرتے ہیں، مخلوقات پر کتنا ظلم کرتے ہیں۔ یہ جو حسد ہے، یہ بغض ہے، یہ اناد ہے، یہ نفرت ہے، یہ جو چغلی ہے، یہ غیبت ہے، یہ بہتان ہے، یہ الزام ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ یہ سارے ظلم ہے، اور ہم کرتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ میں پیسہ ہے تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو تعلیمات یہ ہے کہ ہاتھ برکت والے بناؤ، ہاتھ برکت والے بناؤ، کسی کیڑے زدہ سیب کو بھی لگاؤ گے تو خوشبوئیں کستوری کی آئیں۔ تو آج جو یہ سارا کچھ کائنات میں ہو رہا ہے ہمارے ہاں، یہ لذتیں، یہ ذائقے، یہ مٹھاس، یہ برکتیں، یہ ساری چلی گئی ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے
ہم ظلم میں حد سے بڑھ گئے تو اپنے کردار کو دیکھنا ہوگا، ان ہستیوں کی تعلیمات کو اپنانا ہوگا، ہاتھ رحم دل والے بنانے ہوں گے، ظالموں والے ہاتھ نہیں بنانے ہوں گے، اپنے وجود کو رحم دل بنانا ہوگا، اپنے ظاہر و باطن کو صفت رحمت سے بھرپور کرنا ہوگا، تو پھر پھلوں میں ذائقے بھی آئیں گے، سبزیوں میں لذتیں بھی آئیں گی، ہاتھوں میں پیسوں میں برکتیں بھی آئیں گی۔ اللہ رب العزت ان ہستیوں کے درس علم سے خیرات ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن لوگوں نے اہتمام کیا اور دامِ درہم قدم سخن اس مبارک محفل کا اور پھر لنگر کا اہتمام کیا، برادر محترم رضا صاحب بڑی محبت سے یہ سالانہ بڑی گھر مسجد کا اہتمام کرتے ہیں، دوست احباب کو بلاتے ہیں، لنگر ہوتا ہے، یہ روحانی لنگر اور علمی لنگر ہے، پھر اس کے بعد جسمانی لنگر ہے۔ تو یہ جو لنگر کے اہتمام ہوتے ہیں، ہر طرح کے اہتمام اللہ رب العزت ان میں حصہ لینے والوں کو اور آگے بڑھنے والوں کو، دامِ درہم قدم سخن آگے بڑھنے والوں کو اللہ رب العزت سیدنا غوث اعظم کی میں کیا کہوں گا، اب یہ نہیں کہوں گا کہ فلاں چیز خیرات علم عطا کرے، کیا عطا کرے؟ خیرات علم عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔